یہ PFFB آڈیو ورلڈ کی آواز ہے۔ ناول قید کیسٹ نمبر 2، مصنف عبداللہ حسین، اس کو پڑھا عمار مسعود نے، اس کو آپ کے لیے برج کیا زاہد عبداللہ نے۔ کنٹرولز پر ہے مرزا ارسلان بیگ۔ اگر آپ ہم سے بولتی کتابوں کے بارے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو PO باکس 1652 اسلام آباد پر ہمیں خط لکھیں یا ٹیلی فون نمبر 290261 پر سائمہ یا عمار سے بات کریں۔ بہت شکریہ۔ وقت ایک بار پھر قریب 18 برس پیچھے کی جانب لوٹتا ہے۔ پیر کرامت علی شاہ صاحب جو کہانی بیان کرتے ہیں وہ اس سچے واقعے پر مبنی ہے۔ آزادی کے پہلے پہلے سالوں کا زمانہ ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں ابھی کامیابی کا اور ایک خوشائن زندگی کا نشہ باقی ہے۔ ماحول بدل چکا ہے۔ نوکریوں کے اور کاروبار کے اور افسروں تک رسائی کے مواقع زیادہ سے زیادہ بہم پہنچائے جا رہے ہیں۔ لٹے پٹے مہاجرین کا سلسلہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ان حالات میں یکا یک اخباروں میں ایک سنسنی خیز واردات قتل کا غلغلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ جوان عورت نے 3 مردوں کو قتل کر دیا۔ یہ تینوں قتل 100 میل کے رقبے اور 24 گھنٹے کے عرصے کے اندر واقع ہوئے۔ تیسرے قتل کے بعد ملزمہ خود جا کر پولیس تھانے میں حاضر ہوئی اور پہلی رپورٹ میں درج ہوا کہ ملزمہ نے اقبال جرم کر لیا ہے، لیکن سوائے اس رپورٹ کے اقبال جرم کا ثبوت اور کہیں پہ نہیں ملتا، کیونکہ باقی کی تمام تر کارروائی کے دوران ملزمہ نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، نہ ہی سر سے جنبش کی ہے۔ یہاں تک کہ دفاع کی جانب سے کاغذ قلم کی پیشکش بھی کی گئی جو اس نے ٹھکرا دی۔ دفاعی وکیل جو ملزمہ کی بہن اور بہنوئی نے مقرر کیا تھا، ملزمہ کے عدم تعاون کے پیش نظر کچھ بھی نہ کر سکا۔ مقدمے کی طویل کارروائی کے باوجود یہ سوال کہ کیوں ایک جوان خوش شکل شریف اور تعلیم یافتہ لڑکی ایسے انسانیت سوز جرم کی مرتکب ہوئی، ایک سربستہ راز ہی رہا۔ کسی بشر پہ یہ نہ کھلا کیوں کر یہ ملزمہ چہرے سے کسی تاثرات کا اظہار کیے بغیر سزا سن کر خاموشی سے اٹھی اور پھانسی کے تختے پر چڑھنے کے لیے چلی گئی۔ اب یہ منظر جیل کو منتقل ہوتا ہے، جہاں قاتلہ رضیہ سلطانہ عرصہ 2 ماہ سے پھانسی کی کوٹھڑی میں مقید ہے، جبکہ باہر اپیل کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ رضیہ سلطانہ بڑی بہن کی طرف نہ دیکھتی تھی نہ بات کرتی تھی۔ ادھر وکیل اصرار نہیں چھوڑتا تھا کہ رضیہ سلطانہ کے تعاون کے بغیر اپیل بیکار ہے۔ پھر وہ الٹیمیٹم دے دیتا کہ 3 دن کے اندر اس بارے میں پیش رفت نہ ہوئی تو وہ مزید کارروائی ترک کر دے گا۔ ممتاز سلطانہ بڑی بہن پھر ایک بار کوشش کرتی ہے مگر بے سود۔ رضیہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ آخر وکیل اپیل کو واپس لے لیتا ہے، معاملہ ختم، سیشن کی سزا بحال رہتی ہے۔ پھانسی کوٹھڑی والوں کا دستور ہے کہ ان میں سے بیشتر دن اور رات کے اکثر اوقات تلاوت قرآن اور نماز ادا کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پیشہ ور مجرم کوٹھی لگتے ہی استغفار پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ کا رویہ اس ضمن میں مختلف تھا۔ نہانا دھونا اور تبدیلی لباس تو درکنار، اپنے آپ کو ٹھیک سے صاف بھی نہیں کرتی تھی۔ بدنی طہارت کا اسے کچھ خیال نہیں تھا۔ سرسری پونچھ پانچ کر فارغ ہو جاتی۔ 7ویں 8ویں روز لیڈی وارڈ آ کر زبردستی اسے نہلا دیا جاتا۔ مجرمہ کو اپنے سطر کا بھی پاس نہیں تھا۔ چادر سینے سے ڈھلک جائے تو ڈھلک جائے، سیدھی کرنے کی توفیق اسے نہیں ہوتی تھی۔ کپڑے پہنا چکنے کے بعد وارڈر اسے کہتی ہے نماز پڑھو، توبہ کر لو، تو مجرمہ رضیہ سلطانہ اسے جواب دیتی ہے میں ناپاک ہوں، نماز کیسے پڑھوں؟ نہانے کے بعد بھی یہی بہانہ استعمال کرتی ہے، میں ناپاک ہوں۔ بس یہی ایک جملہ اس کے منہ سے 2 مہینے میں نکلا۔
سب حیران ہیں، یہ کیسی عورت ہے؟ نہ مقدمے میں اپنی مدافعت کی، نہ اپیل میں مدد، نہ جرم کی کوئی وجہ بیان کی، نہ اب توبہ کرتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ چالتی ہے، بس سمن بکمن کوٹھی لگی ہوئی ہے۔ صرف 2 لفظ مزید اس کے منہ سے پہلے ہی روز نکلے تھے، اور وہ بھی بے اختیار، سخت حیرانگی کے عالم میں، جب اس نے کوٹھڑی کے باہر جوان وارڈن کرامت علی کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ کرامت، وہ کھلے منہ سے بولی تھی، تم؟ اس کے بعد پھر وہی چپ۔ اب حقیقت کھلتی ہے کہ رضیہ سلطانہ کرامت علی کی پرانی ساتھی اور اس کے جگری دوست فیروز شاہ کی محبوبہ تھی۔ رضیہ سلطانہ کو دیکھ کر کرامت علی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ رجو، وہ بے اختیار پکار اٹھا، تم یہاں آ گئی ہو؟ رضیہ سلطانہ جواب میں منہ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا کرامت علی لاکھ کوشش کرتا ہے کہ رضیہ سلطانہ کوئی بات منہ سے نکالے، کچھ اگلے، کوئی راز فاش کرے۔ وہ اسے خدا کا، مذہب کا، پرانی رفاقت کا، اپنے مردہ دوست کا، حب الوطنی کا، قانون کا، آخرت کا واسطہ دیتا ہے کہ وہ کچھ بتائے، کچھ بولے، خدا کے حضور بخشش طلب کرے، مگر رضیہ سلطانہ نے ایک چپ جو ساتھ لی اسے نہیں توڑتی۔ اسی طرح آخری دن آ پہنچتا ہے۔ دستور کے مطابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آ کر رضیہ کو اطلاع دیتا ہے اگلے دن صبح صادق کے وقت اسے پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ آخری ملاقاتوں کی فہرست کے بارے میں ایک بار پھر وہ رضیہ سلطانہ سے استفسار کرتا ہے۔ مزید کہتا ہے اگر کوئی خواہش رضیہ سلطانہ کے دل میں ہے تو بتا دے، اس پر ہمدردی سے غور کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں گو اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، لیکن کسی مولوی، کسی عالم دین، کسی مذہبی رہنما سے رجوع کرنا چاہے تو اس سلسلے میں بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ جواب میں ہائے، رضیہ سلطانہ کا چپ کا روزہ ایسے برقرار رہتا ہے گویا کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں۔ وقت خالی خالی نظروں سے آدمیوں کو دیکھتی ہے جیسے کہ اس کے سامنے کوئی اور ہی زبان بولی جا رہی ہو۔ کرامت علی، تمہارا باپ اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت سب لوگ مایوس ہو کر لوٹ آتے ہیں۔ ہائے۔ یہ منظر آخری دن کا اس مقام پر ختم ہوتا ہے۔ اس سے آگے آخری رات شروع ہوتی ہے۔ جب کرامت علی حسب دستور رضیہ سلطانہ کو کوٹھڑی کے سامنے جا کر ملا تو حیرانی کے مارے اس کے اوسان خطا ہونے کو آئے۔ رضیہ سلطانہ کوٹھڑی کے دروازے سے لگ کر کھڑی تھی۔ اس کے لب وا تھے گویا آواز کے انتظار میں ہوں۔ کرامت، وہ دیکھتے ہوئے بولی، سپرنٹینڈنٹ سے کہو میں رکھوال کے مولوی احمد شاہ کے سامنے توبہ کروں گی۔ سخت تعجب کی حالت میں کرامت علی کے منہ سے نکلا، فیروز شاہ کا باپ؟ پھر وہ انتظار کیے بغیر الٹے پاؤں مڑا اور بگٹٹ سپرنٹینڈنٹ کے دفتر پہنچا۔ خود منہ سے بولی ہے، جی سر۔ کرامت علی نے ایسے فخریہ لہجے میں جواب دیا گویا ایک قاصد خوشنودی لے کر کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچا ہو۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نے سوچتے ہوئے لمبا سا ہوں کیا۔ یہ رکھوال کا مولوی ہے؟ جی ہیں سر۔ مقتول بھی سارے رکھوال کے ہی تھے نا؟ جی سر، سارے رکھوال کے تھے۔ اب اس مولوی بدبخت کو کہاں سے ڈھونڈیں اس وقت؟ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نے چڑھ کر کہا۔ کرامت علی جو اس وقت تک ضبط کیے کھڑا تھا آخر بول اٹھا، میں رکھوال کا ہوں سر، مولوی احمد شاہ کو جانتا ہوں، آپ بولیں تو جا کر لا سکتا ہوں۔ وہ تم رکھوال کے ہو؟ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا ہوئے؟ سر سب جانتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ صاحب کو ہی پتا ہے، آپ اصل میں نئے آئے نا تھانے میں۔ اس نے کرامت علی کو حکم دیا کہ وہ جیل کی گاڑی لے کر جائے اور احمد شاہ کو لے آئے، وقت کم ہے۔ کرامت علی جب گاؤں پہنچا تو احمد شاہ کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کی بیوی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کہاں پر ہے، سوائے انتظار کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ احمد شاہ عشاء کے قریب واپس لوٹا۔
پوچھنے پر پتا چلا کہ گاؤں سے کچھ دیر حسین آباد کے ڈیرے پر گیا تھا۔ حسین احمد کی بیٹی پر جنوں کا سایہ تھا۔ جب بھی جنات آ کر پکڑتے تھے وہ عربی فارسی میں بولنا اور پچھاڑے مارنا شروع کر دیتی تھی۔ پھر اس کا باپ میاں احمد شاہ کو دم درود پڑھنے کے لیے بلا بھیجتا۔ کرامت علی کو دیکھ کر احمد شاہ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو یاد کر کے چند منٹ تک آنسو بہائے۔ جب یہ باتیں ہو چکی تو وہ کرامت علی کو لے کر نماز پڑھانے چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی کرامت علی نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ اسے سن کر احمد شاہ اچھل پڑا۔ پہلے تو اسے کرامت علی کی زبان پر یقین نہ آیا۔ احمد شاہ تینوں مقتولوں سے واقف تھا۔ تینوں کے تینوں نہایت متقی، پرہیزگار اور پاک باز آدمی تھے، اور احمد شاہ کی ان گھرانوں سے ایک زمانے سے جان پہچان تھی۔ وہ اپنی نیکی اور بزرگی کے باوجود اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کے منہ سے قاتلہ کے لیے بے اختیار گالی نکلی۔ کرامت علی نے کہا، میاں جی آپ بھی تو گزرے ہوئے لوگوں کی روح کے رکھوالے ہیں، اسی لیے وہ آپ کے سامنے توبہ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے کہ گناہ گار کو موقع دیں۔ احمد شاہ نے مزید پسو پیش کیا تو کرامت علی بولا، یہ میاں جی حکومتی حکم ہے۔ چونکہ وہ ذاتی طور پر احمد شاہ کا جاننے والا ہے اس لیے خود ہی اٹھ کر چلا بھی آیا، لیکن اگر ایسی بات ہے تو وہ جیل کی حکومت سے طلبی کا پروانہ بھی لے کر آ سکتا ہے۔ یہ سن کر احمد شاہ کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ آپ رکھوال کے مولوی احمد شاہ ہیں؟ جی ہاں، احمد شاہ نے جواب دیا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نے ایک کاغذ پر اس کے دستخط کروائے۔ کرامت علی اور لیڈی وارڈر مسعودہ خانم احمد شاہ کو اپنے ہمراہ لے کر رضیہ سلطانہ کی کوٹری کو روانہ ہوئے۔ معاف کیجیے گا، رضیہ سلطانہ ادب سے بولی، میں نے آپ کو تکلیف دی، تشریف رکھیے۔ میاں احمد شاہ کے لیے مسعودہ خانم ایک لکڑی کی چوکی لے آئی تھی۔ احمد شاہ اس پر بیٹھ گیا۔ کوٹھڑی میں ہلکی ہلکی فضلے کی سڑان تھی۔ میاں احمد شاہ نے کندھے سے 4 خانہ رومال اتارا اور چہرہ پونچھ کر اسے ناک کے آگے رکھ لیا۔ رضیہ سلطانہ اس کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ احمد شاہ پر نظریں جما کر اس نے بات شروع کی، میں آپ کے روبرو اپنے جرم کا اقبال کرنا چاہتی ہوں۔ 3 مردوں کو میں نے قتل کیا۔ میں ان کے احوال بتانا چاہتی ہوں، اجازت ہو تو بتاؤں؟ احمد شاہ، جس کے لیے زندگی میں یہ پہلا موقع تھا، گھبراہٹ سے بولا، ٹھیک ہے، اپنے من کی بات کہو۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، مراد ایک غریب کھیت مزدور تھا، رضیہ سلطانہ نے بیان شروع کیا، اور علی محمد گاؤں کا ترخان تھا۔ دونوں سیدھے سادے دیہاتی تھے۔ ان کو ہلاک کرنا اس لیے بھی آسان تھا کہ دونوں نوجوان تھے۔ ان دونوں کا پیچھا کرتی ہوئی میں ہر روز دیہاتی عورت کا بھیس بنا کر، کمر میں تہمت باندھ کر، کرتا پہن کر اور موٹا دوپٹہ اوڑھ کر رکھوال جایا کرتی تھی۔ اس سے مجھے چند روز میں ان کے کام کاج کے اوقات کا پتہ چل گیا۔ مراد کا کام تمام کرنا سب سے آسان نکلا۔ اس کو میں نے کھیتوں میں جا لیا۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ دوپہر کے وقت وہ صبح کا کام ختم کر کے درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ میں جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنی پوٹلی کھول کر اچار یا چٹنی سے روٹی کھاتا ہے۔ کھانے کے بعد وہ اپنی گڑوی کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھولتا ہے اور لسی کے گھونٹ بھرتا ہے۔ کھانا پینے کا کام ختم کر کے وہ اٹھ کر پیشاب کرتا ہے اور پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس لیٹ کر 1-2 گھنٹہ سستایا کرتا ہے۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس وقت تک انتظار کروں گی جب تک اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس روز جب وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو میں اس جھنڈ میں چھپ گئی۔ عین وقت پر مراد اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور پوٹلی کھول کر کھانا کھانے لگا۔ میں اس سے کوئی 10-12 فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ روٹی چبا چبا کر کھا رہا تھا۔ مجھے اس کے جبڑے کی مچھلیاں ابھرتی اور ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔
کھا چکنے کے بعد اس نے خالی کپڑا سر کے گرد لپیٹ کر باندھ لیا اور گڑوی کا منہ کھول کر لسی پینے لگا۔ جب اس کی پیاس بجھ چکی تو اس نے اٹھ کر پیشاب کیا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی درخت کی جڑ میں پیشاب کیا کرتا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ پیشاب کی عادت سے فارغ ہو کر وہ آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور گڑوی کا تکیہ بنا کر سستانے لگا۔ کچھ دیر تک اس نے آنکھیں بند رکھی، پھر اس نے کروٹ بدل لی۔ وہ پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا، پھر وہ سیدھا پشت پر دراز ہو گیا اور آنکھیں کھول کر اوپر درخت کی ٹہنیوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے منہ کھولا اور ماہیے کے کچھ بول بولنے لگا۔ میں نے چند منٹ اور انتظار کیا، مگر وہ سونے کے بجائے اٹھ کر ایک بار پھر پیشاب والے درخت کے پاس پہنچا۔ وہاں اس نے پیشاب کیا اور اپنی رانوں کو ملتا ہوا واپس آ کر دوبارہ گڑوی کے منہ پر سر جما کر لیٹ گیا اور ماہیہ گانے لگا۔ میں نے پہلی بار اسے گاتے ہوئے سنا تھا۔ اس کی آواز اس کی طرح مہین اور نرم و نازک تھی۔ گاتے ہوئے اس کے گلے میں ہلکی سی کپکپاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ میں چھپ کر دیکھتی رہی۔ مراد نے ماہیہ چھوڑ کر ایک عشقیہ گانے کے بول شروع کر دیے۔ میرے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر مراد کے اندر اس دن نہ جانے کیسا طوفان آیا تھا، سونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ آنکھیں کھولے پڑھا گاتا جا رہا تھا اور اپنا ہاتھ رانوں میں دیے ملتا جاتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے دل میں ملال آ رہا تھا کہ میں نے غلط دن کا انتخاب کیا۔ ایک خیال مجھے یہ بھی آیا کہ میں اس موقع کو اگلے دن تک ملتوی کر دوں، لیکن میرے سر میں جو جنون تھا وہ مجھے چین نہ لینے دیتا تھا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ آخر تنگ آ کر میں جہاں پہ کھڑی تھی وہاں پر لیٹ گئی۔ لیٹ کر میں نے زمین پر گرے پتوں اور ٹہنیوں کو ہلا کر کچھ کھڑکایا۔ آواز سن کر مراد نے سر اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا، پھر سر گڑوی پر رکھ کر پہلو کے بل لیٹ گیا۔ اس نے گانا بند کر دیا تھا۔ میں نے کچھ اور ہاتھ پاؤں ہلائے۔ اس سے جو شور پیدا ہوا اس نے شبے کی گنجائش نہ چھوڑی۔ اب مراد اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نظریں جما کر اس جگہ کی جانب بڑھا جہاں میں لیٹی تھی۔ میری کمر میں جو تہمت بدا ہوا تھا میں نے اس کا ایک پلو ایک طرف سے الٹ دیا، جس سے میری ایک ٹانگ اوپر تک ننگی ہو گئی۔ پھر میں آنکھیں میچ کر سیدھی لیٹ گئی، جیسے گہری نیند سو رہی ہوں۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ میرے اوپر کھڑا ہے۔ مجھے اس کی سانس کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ 2-3 منٹ کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی نظریں میرے چہرے سے گزر کر میری ران پر جمی ہوں گی۔ میں نے ایک آنکھ ذرا سی کھولی، وہ اب گھٹنے زمین پر ٹیکے ہاتھ کے بل جھک جھک کر میری تہمت کی سلوٹوں کے اندر جھانک رہا تھا۔ اس کی صورت ایسی تھی کہ اگر میرے دل میں آگ نہ بھری ہوتی تو میری ہنسی نکل جاتی۔ یکا یک میں نے دیکھا اس نے اپنی ابری ہوئی دھوتی کے بل کھولے اور اسے الگ کر دیا۔ اس کے چہرے پر ہیجان کی کیفیت دیکھ کر مجھے پتا چل گیا وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کود کر میرے اوپر سوار ہو جاتا، میں اچھل کر اس کی زد سے باہر دوڑ گئی۔ وہ ایک لہجہ حیرت سے گم سم مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر میرے پیچھے دوڑ پڑا۔ اس کے آگے میں بھاگتی ہوئی اس درخت تک پہنچ گئی جو اس کے لیٹنے کی جگہ تھی۔ وہاں پہنچتے ہی بجلی کی تیزی سے ایک خیال میرے دماغ میں آیا، یہی بہترین موقع ہے۔ اب جبکہ وہ خواہش کے مارے پاگل ہوا جاتا ہے اور کودتا ہوا آ رہا ہے، اب وہ پورے کا پورا وار سہ سکے گا۔ میرے ڈب میں اوزار بنتا مجھے اس کی درانتی گڑوی کے پاس پڑی دکھائی دی۔ میں نے اس وقت وہی اٹھا لی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ ننگے بدن دوڑتا ہوا میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے جو ایک آخری چھلانگ لگا کر مجھے دبوچ لینا چاہا تو میں نے درانتی کا دندانے دار پھل اس کی ٹانگوں کے بیچ چڑھا دیا اور دونوں ہاتھوں سے دستے کو پکڑ کے جو اسے اوپر کو کھینچا تو آدھے پیٹ تک چیرتا ہوا چلا گیا۔ خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیروں کو تھام لیا،
اس وقت اس کے چہرے پر دکھ درد کی کوئی علامت نہیں تھی، صرف ایک حیرانگی کا تاثر تھا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، میں نے درانتی اس کی گردن میں ڈال دی۔ درانتی اس کی گردن کے گرد ایسی فٹ آئی جیسی بنی ہی اس مقصد کے لیے ہو۔ ایک ہی جھٹکے سے میں نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ پھر میں نے درانتی کو گڑوی کے پاس پڑے ہوئے کپڑے سے صاف کیا اور پھر وہاں سے چل پڑی۔ واپسی پر میں نے درانتی کو گیہوں کے کھیت میں دبا دیا۔ میرا تہمد اور کرتا جگہ جگہ پہ خون سے تر ہو چکے تھے۔ میں نے تہمد کھولا اور الٹا کر اسے باندھا۔ پھر میں نے چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا۔ وہاں سے پھر میں تانگا لے کے سیدھی شہر آ گئی۔ رضیہ سلطانہ واقعہ سنا کر سانس لینے کے لیے رکی تو احمد شاہ، جو 4 خانہ رومال ناک پر رکھے، چہرے پر سخت ناگواری اور صدمے کے آثار لیے بیٹھا تھا، اور جس نے 2-1 بار بات کو بیچ میں ٹوکنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر رضیہ سلطانہ کی آواز کے آگے دب کر رہ گیا تھا، ہڑبڑا اٹھا۔ یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں لڑکی، خدا کے حضور توبہ کرنا اور گناہوں کی معافی مانگنا ہی کافی ہے۔ میاں جی، میں نے پہلے ہی عرض کی تھی، جب تک میں اپنے سارے جرموں کا احوال بتا نہیں لیتی میرا اقبال نہیں ہوگا۔ یہ احوال بیان کر کے ہی اور اس دوزخ سے دوبارہ گزر کے ہی میں اپنے وجود سے گناہوں کی سیاہی دھو سکتی ہوں۔ یہ میری آخری رات ہے میاں جی، یہ میری آخری رات ہے میاں جی۔ پروردگار کے لیے مجھے رد نہ کیجیے، میری بات سن لے، میری بات سن لے۔ گھر سے کپڑے تبدیل کر کے میں سیدھا علی محمد کی دکان پر گئی۔ اس کی گاؤں میں ترخان کی دکان تھی۔ میں نے اسے بتا رکھا تھا کہ میں چک 88 کی ذمہ دارنی ہوں، اس کے پیڑوں کی مشہوری سن کر آئی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ فخر سے پھول گیا۔ میں نے اس سے کہا میرے لیے وہ خاص عمدہ قسم کے 4 روغنی پیڑے تیار کرے، قیمت کی پرواہ نہ کرے، جتنی لاگت بھی آئے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے 100 روپے کا نوٹ پیشگی رقم کے طور پر اس کے آگے رکھ دیا۔ اتنے پیسے دیکھ کر علی محمد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ساتھ ہی میں نے ایسی آنکھیں مٹکائیں کہ وہ وہیں پر میرا گرویدہ ہو گیا۔ وہ مجھ سے کچھ مروب، کچھ متاثر اور کچھ مبتلائے عشق نظر آ رہا تھا۔ میں کامیابی سے اپنا پہلا وار کر کے چلی آئی۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے ہفتے میں اسی بہانے وہاں پہنچ جاتی کہ دیکھوں علی محمد نے میرے پیڑوں کا کام شروع کر رکھا ہے یا نہیں۔ ہر بار جب جاتی تو اس کے قریب تر ہو کر بیٹھتی، اور کوئی مذاق کی بات بیچ میں آتی تو اسے ہولے سے ایک دھپ رسید کر دیتی۔ اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ رازدانہ طور پر گفتگو کرنے کا طریقہ بھی اختیار کر لیا، جس کے دوران میں کبھی اس کے کندھے، کبھی بازو اور کبھی سینے کو ہاتھ سے چھو دیتی۔ دکان اس کے گھر سے ملی ہوئی تھی، بیچ میں ایک دروازہ تھا جو بند رہتا تھا۔ پوچھنے پر علی محمد نے بتایا کہ اس کی بوڑھی ماں اور اس کی بیوی گھر میں رہتی ہیں۔ اس کی شادی کو ابھی 6 ماہ کا ہی عرصہ گزرا تھا، اس کی بیوی حمل سے تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ علی محمد میری زلف کا اسیر ہو چکا تھا۔ اسی عرصے میں نے پتہ لگا لیا تھا کہ دوپہر سے لے کر 5-6 بجے تک اس کی دکان تقریباً خالی رہتی ہے۔ اس روز میں کپڑے گھر سے بدل کر واپس رکھوال پہنچی تو گاؤں کی گلیوں میں اکا دکا لوگ ہی چل پھر رہے تھے۔ حسب امید علی محمد اکیلا بیٹھا تھا۔ علی محمد جسم سے ننگا، صرف ایک دھوتی باندھے ہوئے تھا، اس کے سینے پر پسینے کی دھاریاں چل رہی تھیں۔ اف، کتنی غضب کی گرمی پڑ رہی ہے، میں بولی اور چادر اتار کر الگ رکھتی۔ علی محمد نے جو باریک کرتے کے اندر میرا بدن دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں جا کر ایک پیڑھے پر بیٹھ گئی۔ اب میں اس صورت میں تھی کہ اس کے بہت قریب بیٹھی تھی، یوں کہ میرے گھٹنے اس کے بازو سے ملے ہوئے تھے اور وہ گردن موڑ کر متواتر مجھے اور کرتے کے اندر میرے سینے کو دیکھے جا رہا تھا، گویا کسی جادو کے اثر میں ہو۔ اس کا چہرہ جذبات سے
مغلوب ہو چکا تھا اور اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ وہ ایک تندرست بدن کا نوجوان تھا جس کے بازوؤں کے پٹھے مچھلیوں کی مانند تڑپتے تھے اور پیٹ کی سلوٹیں باریک رسوں کی مانند تھیں، گویا چربی کی ایک رتی ان کے اندر نہ ہو۔ پسینہ اس کے جسم پر پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ان کی نظریں بار بار میرے بدن سے اچک کر دروازے کی جانب جاتی تھیں، پھر واپس میرے اوپر آ کر رک جاتی۔ میں کچھ اور آگے جھک کر بیٹھ گئی، جس سے میرے کرتے کا گلا ڈھلک گیا۔ علی محمد کی نظریں اب کرتے کے اندر سے ہی سیدھی میری چھاتیوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اس کی دھوتی ایک جگہ سے الٹ گئی تھی، جہاں سے میں نے اس کی ران کے تنے ہوئے پٹھوں کو دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا دھوتی کے اندر اس کے پٹھے آہستہ آہستہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ علی محمد کو اپنی کچھ خبر نہ تھی، وہ مجھے پیڑے دکھانا بھی بھول چکا تھا۔ میں میاں جی، میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی وقت وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نظر بچا کر میں نے ڈب سے چاقو نکالا اور تیزی سے اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ ایک تجربہ مجھے پہلے ہو چکا تھا، لہذا اس بار خون کے چھینٹے میں نے اپنے اوپر نہ پڑنے دیے۔ دستے کو گرفت میں رکھ کر میں پہلو بدل کر علی محمد کی پشت کی جانب جا کھڑی ہوئی۔ علی محمد نے سر موڑ کر مجھے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس وقت میں نے دیکھا اس کی آنکھیں پھر گئی ہیں، پیٹ کو پکڑے پکڑے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ رہا ہے۔ ایک بار اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے یکے بعد دیگرے 2-3 چاقو کے وار کیے۔ ایک بار میرا ہاتھ خون اور پسینے کی وجہ سے پھسل گیا، مگر 2 بار میں نے چاقو کا پھل اس کی پسلیوں کے بیچ اندر تک اتار دیا۔ علی محمد نے زمین پر پڑے پڑے منہ سے ایسی آوازیں نکالیں جیسے کتا بھونک رہا ہو۔ میں نے چٹائی سے اس کی قمیض اٹھا کر اس کے منہ پر دبا دی، جس سے اس کی آواز رک گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا تو میں نے قمیض سے چاقو پہنچ کر صاف کیا اور قمیض دوبارہ اس کے منہ پر دبا دی۔ پھر میں نے چادر اپنے گرد لپیٹ لی۔ میرے کپڑوں پر اس بار صرف چند ہی چھینٹے خون کے پڑے تھے، جنہیں میں نے بآسانی چادر کے اندر چھپا لیا۔ صرف میرے ہاتھ تھے جو خون میں لتھڑے تھے، انہیں میں نے چادر کے نیچے ڈھکے رکھا۔ نکلنے سے پہلے میں نے ایک نظر پیڑھوں پہ ڈالی۔ ایسے خوبصورت پیڑھے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ علی محمد نے اپنی ساری محبت کا زور اس کاریگری پہ لگا دیا تھا۔ تانگے والے کو پیسے دیتے ہوئے مجھے دقت کا سامنا کرنا پڑا، مگر کسی نہ کسی طرح چادر کے اندر سے ہی میں نے نقدی اسے پکڑا دی۔ اس طرح شام ہونے تک میں گھر پہنچ گئی۔ احمد شاہ کی پریشانی اب برہمی کی حالت کو پہنچ چکی تھی۔ اسے موقع ملا تو بولا، یہ کیسی بک بک لگا رکھی ہے، ایسی لچر باتوں کو دہرا کر بخشش مانگتی ہو، اپنی آخرت تباہ کر رہی ہو، ساتھ میرا بھی ایمان خراب کرتی ہو۔ اگر کچھ بتانا ہی ہے تو یہ بتا، تو نے یہ اقدام کس واسطے کیے؟ بخشش کا کس علم ہے میاں جی، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو صرف اپنے بدن سے اس زہر کو دھونا چاہتی ہوں۔ ابھی آخری حال بیان کرنا رہ گیا ہے، وہ بھی سن لیں، اس کے بعد میری جان آسان سے نکل جائے گی۔ اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا میاں جی۔ بول بول، ختم کر اس گندی کہانی کو، یہ بتا کس وجہ سے تو نے بے گناہوں کی جان لی؟ بہت اچھا میاں جی، جلدی ختم کروں گی۔ اللہ صبر کی تلقین کرتا ہے، میں نے بہت صبر کیا، اب آپ کچھ دیر صبر کر لیں، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے۔
ये PFFB ऑडियो वर्ल्ड की आवाज है। नॉवल कैद कैसेट नंबर 2 पढ़ेंगे अम्मार मसूद, एब्रिज किया जाहिद अब्दुल्ला ने। कंट्रोल्स पर हैं मिर्जा अरसलान बेग। इस नॉवल की क्रिएटिव डायरेक्टर हैं साइमा नियाज। अगर आप हमसे बोलती किताबों के बारे में राब्ता कायम करना चाहें तो PO बॉक्स 1652 इस्लामाबाद पर हमें खत लिखें या टेलीफोन नंबर 290261 पर साइमा या अम्मार से बात करें। शुक्रिया। आपको तो इल्म ही है, तीसरे आदमी का नाम चौधरी अकरम था। चौधरी अकरम तीसरा आदमी था। उसके पीछे मुझे सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन काम सबसे ज्यादा आसानी से खत्म हुआ। मुश्किल यह थी कि वो जेलम की एक कपड़े की मिल में काम करता था, छुट्टी पर गांव आया हुआ था। उसका पता लगाने में मुझे काफी अरसा लग गया। उस रोज मैं मुराद और अली मोहम्मद से फारिग होकर घर पहुंची तो रात को रेलगाड़ी पर सवार होकर जेलम रवाना हो गई। सुबह सवेरे तांगा लेकर शहर से 1 मील दूर कपड़े की मिल पहुंची। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि मुझे सिर्फ यहां तक इल्म हुआ था कि वो मुस्तकिल रात की शिफ्ट पर काम करता है। मुझको मिल के बाहर ही पहुंचकर उससे मुठभेड़ करना थी। मैं सुबह के 5 बजे मिल के दरवाजे के सामने जाकर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। जब 6 बजे का हूटर हुआ तो रात की शिफ्ट के लोग मिल से निकलना शुरू हुए। मैं मिल से निकलते हुए एक एक वर्कर के चेहरे को देख रही थी। आखिर एक छोटे से टोले में मुझे चौधरी अकरम का चेहरा नजर आया। वो अपने टोले के चंद लोगों के हमरा जाकर बस स्टॉप पर ठहर गया। मुझे इल्म था वो 40 साला मुत्तकी, परहेजगार और बीवी बच्चों वाला आदमी है। उसके साथ पुराने हथकंडे ना चलेंगे। मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं उसके पास पहुंची। उसे मुखातिब करके मैंने कहा, मैं चक 88 की रहने वाली हूं और सराय आलमगीर किसी काम से आई हूं। आज वहां से जेलम के अड्डे की तरफ आ रही थी ताकि बस लेकर वापस घर पहुंचूं। सुबह सवेरे कोई सवारी ना मिल सकी, इसलिए पैदल ही चलकर पुल पार कर रही थी कि मेरा 7 साल का बच्चा दौड़ते दौड़ते ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसका सर पुल के जंगले से लगकर फट गया। मैंने रोते रोते चादर फाड़कर उसका खून बंद किया, मगर वो तकरीबन बेहोशी की हालत में था। उसे उठाकर चलने की मेरे अंदर हिम्मत ना थी। कारों बसों को हाथ दिए, किसी ने नहीं रोका। फिर बच्चे को वहीं छोड़कर भागती हुई हवाई अड्डे पर आई। बाजार में दुहाई दी। फजर का वक्त था, लोग सोए पड़े थे। कोई आदमी दिखाई देता था। पूछने को आते थे, मगर साथ चलने को कोई रजामंद ना होता था। खुशकिस्मती से मुझे आपका ख्याल आ गया। रखवाल में मेरी रिश्तेदारी है। मैंने सुन रखा था चौधरी अकरम यहां कपड़े की मिल में काम करते हैं। मैं सीधा यहां चली आई हूं। आपसे मदद की भीख मांगती हूं, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरी दास्तान सुनकर चौधरी अकरम ने शक की नजरों से मुझे देखा। अगर वो गौर करता तो मेरी कहानी के सुकून उसे नजर आ जाते, मगर मुझे ऐसा वेवेला करते देखकर उसका दिल पसीज गया। आखिर मैं उसके इलाके की औरत थी। चंद मिनट के बाद वो साथ चलने पर राजी हो गया। बस का आखिरी स्टॉप पुल के उस किनारे पर था। वहां से उतरकर हम पैदल पुल पर चल निकले। हम जैसे ही पुल पर चढ़े, मैंने चादर के बल ढीले कर दिए और चेहरा नंगे कर दिया। फिर चलते चलते आधे सीने तक चादर हटा दी। चौधरी अकरम ने एक नजर मुझ पे डाली तो फिर बार बार देखने लगा। अपने दुख भरे चेहरे का तासुर बदले बगैर 2-1 बार ऐसी नजरों से उसको देखा जैसे एक औरत ही मर्द को देख सकती है और जानती है ये नजरें रायगा नहीं जाएंगी, वो अपना काम कर दिखाएंगी। चौधरी अकरम पहले से ज्यादा मेहनत के साथ हमदर्दी जताने और तेज तेज चलने लगा, गोया मुझसे ज्यादा उसको मेरे बच्चे की फिक्र है। चलते चलते मैं उस जगह पर ले गई जहां दरिया ऐसा चढ़ा हुआ था कि मालूम होता था कि पुल के साथ टकरा कर बह रहा हो। दिन चढ़ आया था। बसों, कारों का और कुछ ट्रैफिक का शोर शुरू हो चुका था। गो पैदल आदमी कोई ही दिखाई देता था।
کچھ دور ہی سے میں نے دوڑنا بھاگنا اور واویلا کرنا شروع کر دیا. یہاں میرا بچہ تھا، غائب ہو گیا. اس مقام پر میں پل کے جنگلے سے لٹک کر نیچے پانی میں دیکھنے لگی، جیسے میرا خیال ہو کہ بچہ دریا میں گر کر ڈوب چکا ہے. چودھری اپنا ٹفن وہیں رکھ کر دونوں ہاتھوں سے مجھے پیچھے کی طرف کھینچنے لگا اور ساتھ ہی میری طرح آگے لٹک لٹک کر دیکھنے لگا. میں نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی. پل پر اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹریفک نہ تھی. میں نے چودھری اکرم کا ٹفن کا ڈبہ اٹھا کر پورے زور سے جو اس کے سر کے پچھلے حصے پر مارا تو وہ چکر کھا کر گر گیا. اسی چکر میں وہ کچھ سنسا ہو گیا. پل کے جنگلے پر آدھا ادھر اور آدھا ادھر لٹکنے لگا. وہ جنگلے پر اس نے اپنی گرفت نہ چھوڑی. میں میاں جی اس کے پیچھے کھڑی تھی. ایڑیوں سے پکڑ کر اٹھایا اور دوسری طرف الٹ دیا. چودھری اکرم کے ہاتھ جنگلے سے چھوٹ گئے اور وہ نیچے ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا میں جا گرا. میں نے اسی وقت دہائی دینی شروع کر دی. پل کی دوسری جانب جا کر دیکھا، صرف ایک بار وہ پانی کی سطح سے ابھرا پھر غائب ہو گیا. آخر میں صرف ایک لمحے کے لیے اس کا ایک ہاتھ میں نے پانی سے باہر نکلا ہوا دیکھا، پھر وہ ڈوب گیا. کچھ لوگ ہم سے دور پل پر جا رہے تھے. میری پکار سن کر دوڑتے ہوئے آئے. پل کے گارڈ سے ایک سپاہی بھاگ کر آیا. میں نے کہا میرا بھائی تھا، ڈوب گیا. سپاہیوں نے مجھے تسلی دی، حادثے کی خبر ادھر ادھر بھیجی، میرا بیان لیا، گواہ لکھے اور مجھے تانگے پر بٹھا دیا. میں اسی رات کو ریل پر سوار ہو کر واپس لاہور آ گئی. احمد شاہ اس حالت کو پہنچ چکا تھا کہ گڑ گڑانے لگ گیا. اس نے رومال منہ سے ہٹا کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے. بی بی یہ میرے ہاتھوں کو دیکھ. اس کہانی کو اب ختم کر کیوں اپنے اوپر گناہ چڑھاتی ہے؟ ساتھ ہی ہمیں بھی گناہ گار کرتی ہے. بس توبہ کر اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ. ہاں اتنا بتا دیں، ان بے گناہوں کا خون تو نے اپنے سر کیوں لیا؟ کیا وجہ تھی تو نے ان جرائم کا ارتکاب کیا؟ ہم سب اکٹھے بیٹھ کر تیری بخشش کے لیے دعا کریں گے. بس میاں جی کہانی اب ختم ہوئی. باقی رہ گئی وجہ کا آپ کو پتا ہے. وجہ کا مجھے کیا پتا؟ کس وجہ کا پتا ہے مجھے کسی وجہ کا نہیں پتا. لڑکی بتا کیا وجہ تھی، بول. چند لمحوں کے توقف کے بعد رضیہ نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، انہوں نے میرے بچے کی جان لی تھی میاں جی. بچے کی؟ کس بچے کی؟ احمد شاہ متعجب ہو کر بولا، پچھلے نومبر کے مہینے کو یاد کرو. 27 تاریخ تھی اور فجر کا وقت تھا. احمد شاہ یکا یک بوکھلا کر ہکلانے لگا. 27 فجر کا وقت؟ اس بچے کو یاد کرو میاں جی جس کو آپ کی مسجد کی سیڑھیوں پر پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. کون؟ کہاں؟ میں نے نہیں مارا. احمد شاہ پریشانی میں بولا، درست کہتے ہیں میاں جی، آپ نے نہیں مارا، مگر انگلی کس نے اٹھائی تھی؟ میں نے اسے آپ کی اور خدا کی جھولی میں ڈالا تھا. 9 مہینے تک کیسی مشکلوں سے میں نے اپنے پیٹ کو چھپائے رکھا. مجھے دنیا کا ڈر نہیں تھا، ایک ہی خدشہ تھا، میرا باپ پہلے ہی فالج کا مریض ہے، اس صدمے سے بچ نہیں سکے گا. جس روز میرے درد شروع ہوئے میں ٹانگے پہ بیٹھ کر رکھوال کو آئی. یہ شام کا وقت تھا. گاؤں کے باہر ٹانگے کو چھوڑا اور ایک گنے کے کھیت میں گھس گئی. کھیت میں داخل ہوتے ہی میرا پانی چھوٹ گیا. رات کے کسی وقت وہاں پر میں نے جانوروں کی طرح کانپ کر اور ایڑیاں رگڑ کر اپنے بچے کو جنم دیا. صبح ہو رہی تھی جب میرے بدن نے کانپنا بند کیا. ہوش میں آئی تو دیکھا میں نے بچے کو سینے سے لگایا ہوا ہے، مگر اس کا ناڑ ابھی تک پیٹ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. میں نے کینچی سے اس کا ناڑ کاٹا تو اس وقت میرے دل کو ایک ایسا دھچکا لگا کہ میرا جی چاہا بچے کو لے کر واپس بھاگ جاؤں، مگر کیا کرتی، قدم اٹھا چکی تھی. کیا بتاؤں احمد شاہ، اپنے بچے کو میں نے زبان سے چاٹ کر صاف کیا. دیکھو اس زبان سے میں نے بچے کے بدن کو پاک کیا، صاف چادر میں لپیٹا. دل میں خیال آیا اس کے کان میں اذان دوں، مگر مجبور تھی. ایک تو عورت ذات پھر ناپاک تھی، نہ اذان کا حق میرے پاس تھا، نہ میری حالت ایسی تھی. ہاں ایک بات سے باز نہ رہ سکی. باہر نکلنے سے پہلے اپنی چھاتی اس کے منہ میں دے کر اسے دودھ کے چند گھونٹ پلا دیے. میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی. آخری بار اپنے بچے کا منہ چوما، اسے سیڑھیوں کی اینٹوں پر رکھ دیا.
میں جانتی تھی کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کا حق تھا، مجھے یقین تھا آپ اسے خدا کی دین سمجھ کر اٹھا لیں گے اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کے سینے کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے غلطی پر غلطی کی، وہیں بیٹھی رہی۔ میں تہیا کر چکی تھی کہ ایک بار اپنے دل کے ٹکڑے کو ہاتھ سے چھوڑ دوں گی تو پھر مڑ کر نہ دیکھوں گی، مگر کیا کرتی، چل نہ سکی۔ قدم زمین سے چمٹ گئے۔ واپس چلی جاتی تو یہ دن نہ دیکھتی۔ آخر مسجد کے سامنے مکئی کے کھیت میں جا کر بیٹھ گئی اور سیڑھیوں پر رکھی اس سفید گٹڑی کو دیکھتی رہی، حتیٰ کہ فجر کا وقت آ گیا اور آپ کی شکل مجھے وہاں کھڑی نظر آئی۔ احمد شاہ، مجھے کس گناہ کی سزا ملی؟ میں چلی جاتی تو نہ تیری منحوس شکل دیکھتی، نہ 3 بے گناہوں کی جان لیتی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے مراد اور علی محمد اور چودھری اکرم وہاں نماز پڑھنے آپ پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے واحد تباہی بکنا اور انگلی اٹھا کر میرے بچے کی جانب اشارے کرنا شروع کر دیے۔ جو الفاظ میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے ان میں حرامی، ناجائز اولاد اور مسجد اور بے حرمتی کے لفظ بار بار آ رہے تھے۔ اس وقت میرے دل میں موت کا ہول اٹھ رہا تھا، مگر میں سوچ رہی تھی کہ بچے کو کچھ اور دودھ پلا دیتی تو اچھا تھا، اسے بھوک لگ رہی ہوگی، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ ابھی پیشاب کرے گا تو اس کی چادر کون بدلے گا، اسے سردی نہ لگ جائے۔ سوچ رہی تھی اس کا نام کیا رکھیں گے، آپ سنت کب ہوگی۔ اس کے کان میں آواز دے دیتی، اس کے کان میں اذان دے دیتی تو اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھتا۔ عورت ذات تھی اور ناپاک، کیا ہوتا؟ اذان تو سب ناپاکیوں کو دھو دیتی ہے۔ میں کتنی نادان تھی۔ جب مولوی صاحب مراد نے پتھر اٹھا کر پھینکا، پہلا پتھر اسے مارا، پھر علی محمد اور چودھری اکرم نے، تو میں نے پہلی بار اس کی چیخ سنی۔ اس ننھے کے سر کی ملائم ہڈی جو ایک مٹھی میں دبا کر ٹکڑے ٹکڑے کی جا سکتی تھی، بھاری پتھروں کی مار میں تھی۔ اس وقت میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ میں ان تینوں کا کلیجہ نکال سکتی تھی، مگر میری ٹانگوں نے جواب دیا۔ میرے حلق سے چیخ بلند ہونے لگی تو آواز بیٹھ گئی۔ بتا احمد شاہ، بتا، تو نے یہ جرم کیوں کیا احمد شاہ؟ احمد شاہ کے چہرے پر بوکھلاہٹ کی جگہ اب سراسیمگی پھیل چکی تھی، نہ اس کی آنکھوں میں ہراس کے نشان تھے، بات اس کے منہ سے نہ نکلتی تھی، مگر کمال ہے اس کا اپنے آپ پر قابو پا کر بولا، مسجد کی حرمت کے بارے میں خدا کے بڑے سخت احکام ہیں۔ رضیہ سلطانہ چیخی، او حرمت کے چوکیدار مولوی، 4 گھنٹے کی معصوم جان خدا کے گھر کی بے حرمتی کرے گی؟ خدا کا گھر اتنا کچا ہے۔ سن، ہم غریب لوگ ہیں مگر عالموں کے گھرانے کی اولاد ہے۔ سن تیرا خدا کیا کہتا ہے، سورہ بقر کو یاد کر، یسورکم فی الحرام، میں ماؤں کے رحموں میں بچوں کی تصویر بناتا ہوں۔ احمد شاہ، تم اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کو پتھروں سے پاش پاش کرتے ہو اور پاک دامنی کے دعوے دار بنتے ہو۔ یہ حق تجھے کس نے دیا؟ تم دوسروں کے گناہوں کا حساب چکاتے ہو۔ پھر سورہ بقر کو یاد کر، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، وہ تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ احمد شاہ، تم کس شے کے ٹھیکیدار نہیں ہو؟ بے حرمتی کی بات کرتے ہو، رسول کی حدیث یاد کرو، فرماتے ہیں بچے کو چپت مت مارو، اور فرماتے ہیں غلاف کعبہ کی بے حرمتی سے زیادہ مجھے انسان کی بے حرمتی کا دکھ ہے۔ ہائے، تم نے میرے بچے کو مار دیا۔ جب تیسرا پتھر میرے بچے پہ گرا تو میں غش کھا کر گر گئی۔ اس وقت ان لوگوں کے نام بھی مجھے معلوم نہیں تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو سورج سر پر چمک رہا تھا، مسجد کی سیڑھیاں صاف تھیں، کسی شے کا نشان نہیں تھا۔ جب میں اٹھی تو میں گنے کے کھیت میں چاروں ہاتھ پاؤں پر بیٹھی کتے کی طرح زمین کھود رہی تھی، جہاں پر میں نے اپنے بچے کی ناڑ کو دفن کیا تھا۔ میرے ناخن اتر گئے تھے مگر ناڑ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، اپنی چھاتیاں دبا دبا کر اسے دودھ میں نہلایا، منہ میں لگا کر چوسا، انگلیوں سے ٹھوس ٹھوس کر اسے اپنے رحم میں داخل کرنے کی کوشش کی تاکہ دنیا سے محفوظ ہو جائے۔ کیا کرتی، اب یہی کچھ میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا، باقی سب فنا ہو چکا تھا۔ میرے دل میں آگ بھر گئی تھی،
جو ٹھنڈی ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ احمد شاہ اب غیظ و غضب کی حالت میں تھا۔ نامراد گناہ گار اپنا گناہ کیوں میرے سر پر تھوپتی ہے؟ میں میاں جی، میں گناہ گار ہوں، کب انکار کرتی ہوں؟ وہ لوگ بے گناہ تھے جن کا خون میں نے اپنی آگ بجھانے کے لیے کیا۔ تم سوچتے ہو میں نے تمہیں کیوں نہیں پکڑا؟ سنو، میں نے تمہیں اس لیے چھوڑ دیا کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے سزا مل چکی ہے۔ کان کھول کے سنو احمد شاہ، وہ معصوم جسے تم نے اپنی زبان سے ملعون کہا تھا، وہ تمہارا پوتا تھا۔ کیا؟ احمد شاہ کھلے منہ اٹھ کھڑا ہوا، اس پر لرزہ طاری تھا۔ پوتا؟ ہاں، فیروز شاہ کا بیٹا تھا۔ اپنے ہاتھوں تم نے اپنی نسل کشی کی تھی۔ یہ ایسی سزا تھی جو میں بھی تمہیں نہیں دے سکتی تھی۔ کرامت علی وہاں ہکا بکا کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس واقعے کی اطلاع پا کر پولیس ہمارے گاؤں میں آئی تھی، مگر سب لوگ اس واقعے کو یوں لگتا تھا جیسے جان بوجھ کر لمحوں میں بھول گئے ہوں۔ یکا یک رضیہ سلطانہ کی حیت میں عجیب و غریب تبدیلی ہوئی۔ ایسے معلوم ہوا جیسے اس پر نشے کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھیں ذرا سی چڑھ گئیں اور اعضاء تن گئے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بے شرمی سے اپنا نالا کھولا اور شلوار گرا دی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ٹانگوں کے بیچ میں داخل کیا اور جھٹکے سے ایک لمبی اور پتلی سی شے اپنے اندر سے برآمد کر لی۔ پہلے ہم سمجھے یہ کوئی اوزار تھا جو اس نے چھپا رکھا تھا۔ رضیہ سلطانہ ہاتھ اٹھا کر وہ چیز اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئی۔ وہ ایک معمولی سا ہلکے پلاسٹک کا گڈا تھا۔ اس کے ارد گرد موٹا سا دھاگا کس کر لپیٹا ہوا تھا۔ کھلونا اوپر سے نیچے تک گندے خون اور رطوبت میں لتھڑا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس بات پر حیران تھا کہ اس 6-7 انچ لمبی شے کو چھپانے کے لیے کیوں کر اس عورت نے اپنے اندر جگہ پیدا کر لی اور اتنے عرصے تک کیسے چھپائے رکھی۔ رضیہ سلطانہ کا بدن ایسے تڑپا جیسے اس کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ اپنی ننگی ٹانگوں پر ایک جست بھر کر احمد شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ او مولوی دیکھ، او مولوی دیکھ، یہ تیرا پوتا ہے۔ اس نے وہ گڈا، یہ تیرا پوتا ہے۔ رضیہ سلطانہ نے وہ گڈا احمد شاہ کی داڑھی میں گھسا دیا۔ اس کے ناڑ کو میں نے چھاؤں میں سکھایا ہے اور اس میں باندھ کر اپنی کوکھ میں لیے پھرتی ہوں۔ یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ میں کیسے توبہ کروں؟ ناپاک ہوں۔ احمد شاہ کا سر گردن کے اوپر تک کانپ رہا تھا۔ اس وقت میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے ایک اچھے بھلے سیانے آدمی کو لمحوں کے اندر دیوانگی کی حالت میں اترتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درندگی کی چمک امڈ آئی تھی۔ اس نے دھکا دے کر رضیہ سلطانہ کو زمین پر گرا دیا اور الٹے پاؤں مردود قیدی، مردود، مردود قیدی، 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 یہ نعرے لگاتا ہوا وہ بھاگ نکلا۔ رضیہ سلطانہ جہاں گری تھی وہیں پہ بے حیائی سے ٹانگیں پھیلائے بیٹھی رہی۔ اس کی رانوں پر خون کے چٹاخ دکھائی دے رہے تھے۔ پھر میں اور مسعودہ خانم کوٹری کو مکفل کر کے واپس چلے آئے۔ دفتر میں ہم دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھانسی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں عملہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، مجسٹریٹ، ڈاکٹر، جلاد، میرے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھ کر پھر رضیہ سلطانہ کی کوٹری کو گیا۔ میں نے اس سے کہا، رجو، ایک بات پوچھنے آیا ہوں، بتاؤ گی؟ ہاں کرامت۔ تم نے فیروز شاہ سے شادی کیوں نہیں کی؟ کیوں کرتی؟ ساری دنیا کا درد دل میں لیے پھرتا تھا۔ جب میرے پاس آتا تو 2 منٹ میں لڑک جاتا اور منہ پرے کر کے خراٹے لینے لگتا جیسے میں کوئی حیوان ہوں۔ مگر تمہیں اس سے محبت تو تھی۔ محبت کا کیا ہے؟ اس کے بعد تو سلوک کی بات ہوتی ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں، تم لوگوں کو دنیا بھر کی فکر لگی رہتی ہے، عوام عوام کرتے رہتے ہو۔ ذرا بتاؤ عوام کون لوگ ہوتے ہیں؟ میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ سنو، ایک بار میں نے فیروز شاہ سے سوال پوچھا تھا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر میں نے دوہرا کر پوچھا تھا تو بولا غریب لوگ، ریڑھی والا، ٹانگے والا، رکشہ چلانے والا، چپڑاسی،
क्लर्क, गरीब दुकानदार, फैक्ट्री का मजदूर, गरीब किसान, माल ढोने वाला। मैंने पूछा और? तो बोला स्टेशन का कुली, डाकिया, बस का मीटर पढ़ने वाले, कुर्सियां बनाने वाले, पुलिस के सिपाही, चारपाइयां बुनने वाले, बर्तन कलई करने वाले। मैंने पूछा और? तो चिढ़ गया, बोला क्या और लगा रखी है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा और औरतें? इस पर वो कुछ हैरान हुआ, फिर बोला हाँ औरतें भी। मैं उस वक्त हंसती, बेचारे ने बेखुदी में सच्ची बात कह दी। तुम्हारे अवाम में हम लोग कहां शामिल होते हैं? हम लोग एहसास से कमतरी लेकर पैदा होती हैं। कोई हाथ लगा जाए तो दूसरों के मुंह देखती रहती हैं। मुंह पर बाल निकलते हैं तो मर्द लोग फख्र से दुनिया को दिखाते हैं। हमारे मुंह पर एक बाल उग आए तो शर्म से सर झुका लेती हैं। हमारी छातियां निकलती हैं तो शर्म से सर झुका लेती हैं। खून जारी होता है तो शर्म से झुक जाती हैं। शादी की रात गुजरती है तो शर्म से झुक जाती हैं। इससे बड़ी क्या गुर्बत होगी? वो रुक गई। मैंने देखा कि वो कान लगाकर कुछ सुनने लगी थी। मैं भी सुनने लगा। बाहर मस्जिद के स्पीकर पर किसी की अचानक मौत का ऐलान हो रहा था। जनाजा सुबह 10 बजे उठना था। तुमने कभी कोई जनाजा देखा है? कई बार देखा है। आप लोग जो सफे बांधकर एक जस्ते खाकी को खुदा के सुपुर्द करते हैं, हम जो जाकुनी से गुजरकर जिंदगी को पैदा करती हैं, तमाशाइयों की तरह एक तरफ को खड़ी होती हैं और बैन करती हैं। तुम कहते हो शादी क्यों नहीं की? ऐसे आदमियों से मैंने क्या लेना है? कहते हो मोहब्बत हुई थी। मोहब्बत कहां रहती है? उसकी निशानियां रह जाती हैं। बस हम लोग अपनी मोहब्बत की निशानियों से चिमटी रहती है। जब फांसी का वक्त आया तो वो अमले के आगे खटपट चलती कोठड़ी से निकल गई। जेल खाने का दस्तूर है, जिस रोज अलग सुबह फांसी होने लगती है उस रात को सब कोठी वाले जागते हैं और कुरान करीम की तिलावत करके बख्शते रहते हैं। ये एक मौका था जब मैंने देखा कि वो इस दस्तूर से हट गए थे। किसी ने तिलावत ना की। गोया रात भर रज़िया सुल्ताना और अहमद शाह की आवाजें उनके कानों में पड़ती रहीं। जब रज़िया उनके आगे से गुजर रही थी तो सब जाग रहे थे, मगर अपनी अपनी कोठरियों के दरवाजे पर खामोश खड़े थे। उनकी नजरें बोलती हुई मालूम होती थी, जैसे कह रही हूं जाने दो, मरदूद है। ठीक 4 बजे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट और डॉक्टर की मौजूदगी में रज़िया सुल्ताना को फांसी लग गई। मैं वहां मौजूद नहीं था, पहले ही बीमारी का बहाना करके घर वापस चला गया था। पीर करामत अली शाह ने कहानी खत्म करके सर उठाया तो उनके चेहरे पर एक फखरिया अंदाज था। गोया कामयाबी से दास्तान मुकम्मल करके उन्होंने कारनामा सरअंजाम दिया हो। बस पीर करामत अली के लिए राह फरार ना रही तो कहने लगे, बस यही कहानी है, इसके आगे जो कुछ हुआ वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे बताओ शाह जी। मैं बता ही चुका हूं, और क्या बताऊं, अब मैं किसी के लायक नहीं रहा। शाह जी, उस औरत ने आपके साथ क्या किया मेरी समझ से बालातर है। उसने क्या करना था, मेरे अपने नफ्स की बात है। मैं ठीक ठाक था, इस वाकये को कई रोज गुजर गए, मेरे दिल का बोझ हल्का होता जा रहा था। एक दिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि उस बदबख्त का मंजर मेरे दिल पर बैठता जा रहा है। मैं अपने अज़दवाजी हुकूक हासिल करने को जाता तो वो लहू में लिथड़ा हुआ गुड्डा जो उसने खुदा जाने अपनी किस कोख से खींचकर निकाला था, मेरी आंखों के सामने आ जाता। ये मंजर तो मेरी आंखों के पर्दों पर पत्थर की लकीर की तरह जम गया। लाख हीले किए, ये मदम ना पड़ा, ना इसका असर कम हुआ। एक नौज़ायदा की नाड़ में बंधा हुआ वो खिलौना जिससे खून और रतूबतों के कतरे टपक रहे थे, मेरी मर्दानगी ले गए। मुझे हर औरत की रानों पर गंदे खून के चटाख नजर आते हैं। कई महीने गए तो आखिर मुझे पता चला कि अब मैं हमेशा के लिए औरत के लिए नाकाबिल हो चुका हूं। उस एक औरत ने मुझे जिंदगी भर की कैद में डाल रखा है। अब मैं सिर्फ इनके बदन पर हाथ फेरता हूं और कुछ नहीं कर सकता। नसरीन को बेउम्मीद नहीं लौटा सकता था। किसी गलत ख्याल को दिल पर मत लाओ, मैं खुदा की कसम खाता हूं। सलामत अली इनकी बात खत्म होने से पहले इनकी तरफ देखे बगैर उठा और कमरे से निकल गया।
حجرے کے اندر پیر کرامت علی شاہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا، جیسے بیٹے کے دل کی مردنی پھیل کر ان کے بدن پر طاری ہوتی جا رہی ہو۔ صبح سویرے سلامت علی کو ایک نوکر نے آ کر جگایا تو گاؤں میں کوہرام مچا تھا۔ پیر کرامت علی شاہ بابا چدر والے اپنے حجرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ موت کی حالت میں بابا چدر والے کے چہرے پر جو نور تھا پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ رحمت کا فرشتہ نازل ہوا ہے۔ اس لحظے مغرب کی جانب ایک اور جنازہ اٹھا۔ یہ سائیں نانگے کا جنازہ تھا۔ کچے کھوہ میں سینکڑوں کا مجمع تھا۔ پیر کرامت علی شاہ کے چہلم تھے، ساتھ ہی صاحبزادہ سلامت علی شاہ کے عروس منعقد ہو رہے تھے۔ ختم چہلم کے 1 گھنٹے بعد سلامت علی شاہ کی گدی نشینی کی رسم ادا ہونی تھی۔ آدھے احاطے کے اندر کھانا پک رہا تھا، جہاں 100 کے قریب دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ زمین پر سرخ قالین بچھے تھے اور ارد گرد لمبے لمبے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ بیچ میں ایک لمبے چوڑے قالین پر 2 گاؤ تکیے پڑے تھے۔ یہ جگہ قوالوں کے لیے مخصوص تھی۔ دستار بندی کی رسم کے فوراً بعد قوالی کا وقت مقرر تھا۔ اس خاص موقع پر معززین میں پیر جسامت علی شاہ کے علاوہ چودھری امتیاز محمد خان، جو حلقے کے نئے MN تھے اور حال ہی میں زرعی زمین پر غاصبانہ قبضہ کر لینے کے مقدمے میں ضمانت پر رہا ہو کر آئے تھے، کی آمد پیر صاحب کرامت علی شاہ کی وفات کے بعد ان کے معتمدین میں ایک نام کا اضافہ ہوا تھا۔ یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ارشاد احمد خان تھے، جو فوج سے پینشن یافتہ ہو کر خالص دینی زندگی کو اپنا چکے تھے۔ چند ملاقاتوں کے بعد صاحبزادہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ کو اپنا مشیر خاص مقرر کر لیا۔ حجرے میں صاحبزادہ سلامت علی باہر آنے کے لیے تقریباً تیار ہو چکے تھے۔ جو لباس انہوں نے زیب تن کیا تھا، اس کی تیاری میں انہوں نے 2 روز تک عرق ریزی کی تھی۔ سب سے پہلے ان کے خیال کے مطابق یہ ضروری تھا کہ سلسلہ کرامتیہ کا اپنا نشان وضع کیا جائے، جس سے اس کی خاص پہچان قائم ہو۔ کسی اور پر بھروسہ کرنے کے بجائے صاحبزادہ نے بذات خود رات بھر جاگ کر اس کا ڈیزائن تیار کیا۔ وہ دستار کو سر پر رکھے سفید سلک کی شیروانی اور سفید شلوار پہنے کھڑے تھے تو ان کے چہرے پر ایک ایسا جمال اور جلال چھلک آیا تھا کہ 12 آدمیوں کے اس جھمگھٹے پر اچانک خاموشی چھا گئی۔ اس سناٹے میں صاحبزادہ سلامت علی شاہ نے بے اختیار اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس ہاتھ کی درمیانی انگلی میں پیر صاحب مرحوم کی الماس جڑی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ جب ان 12 آدمیوں نے اپنے سامنے وہ انگوٹھی دیکھی تو ان سب کے شانے اس طرح ایک ساتھ خم ہو گئے جیسے ان پر کوئی اندیکھا دبدبا اثر کر گیا ہو۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ارشاد احمد خان نے اپنے گھٹنوں پر گر کر اس ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا، اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کر پچھلے قدموں چلتا ہوا پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اس کے بعد باقی کے آدمیوں نے مکمل خاموشی کے ساتھ وہی عمل دہرایا۔ کچھ دیر میں انہوں نے تصور کیا باہر احاطے کے بیچ ہزاروں لوگ اسی عمل سے گزریں گے۔ آج معزز لوگوں کی مہمانداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ پھر چند سال کے اندر صاحبزادہ نے اپنے دل میں کہا، میں انہی کے میدانوں میں ان کو پچھاڑ کے رکھ۔ اب ایک عجیب سا سرور صاحبزادہ کے دل سے نکل کر بدن میں سرایت کرنے لگا تھا۔ ان 5 ہفتوں کے دوران انہوں نے تخلیے میں بیٹھ کر اپنی ولایت کو، جسے وہ قریبی دوستوں کے حلقے میں اپنی کانسٹیچوئنسی کے نام سے پکارتے تھے، جدید خطوط پر وضع کرنے کی ٹھان لی تھی۔ صاحبزادہ سلامت علی نے ارادہ کر لیا تھا کہ ضروری کاموں سے فارغ ہو کر جلد از جلد ایک بڑی تنظیم کا احیاء ہوگا۔ اب وہ ہلکا سا سرور جس کی دھاری ان کے دل سے پھوٹی تھی، آہستہ آہستہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ان کے سارے بدن پر پھیل چکا تھا۔ اس سرور کی رو کے نیچے نیچے ایک اور لہر اچھال مار کے نکلی اور رواں ہو گئی۔ اس لہر کے اندر صنف نازک کے برہنہ بدنوں کا تلذذ گھلا ملا تھا۔ ان کے احساس میں اس تلذذ کے اندر نسرین اور اس کی ہمزاد قوم کی جانب ایک پرلطف قدورت کا مادہ شامل تھا۔ انہوں نے پورے قد آدم شیشے کے مقابل کھڑے ہو کر ایک نظر اپنے پورے عکس پر ڈالی اور باہر کو چل دیے۔ حجرے کے فرش
کا چند قدم راستہ پار کرنے پر صاحبزادہ سلامت علی شاہ سجادہ نشین گویا اپنے گھر سے نکل کر وطن عزیز کی زندگی کا کھیل کھیلنے تک کے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ دروازہ کھول کر جب انہوں نے باہر قدم دھرا تو ان کے اندر یہ انمٹ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ اس بچے کے دل نے بالآخر ایک ایسے جادو تک رسائی حاصل کر لی تھی جو سب جادوؤں سے زیادہ قوی اور جاویداں تھا۔ اس روز کی ایک اور حقائق بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن صبح سویرے مائی سروری نے اپنے لحاف کی گدڑی اپنے اوپر سے اتار پھینکی اور چلا چلا کر اصرار کرنے لگی کہ اسے نہلایا دھلایا جائے۔ اس دن سے مائی سروری نے اٹھ کر چلنا پھرنا اور اپنے کام کاج کرنے شروع کر دیے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مائی سروری کے سر میں کالے بال اور منہ میں نئے دانت نکلنے لگے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ PFFB آڈیو ورلڈ کی آواز ہے۔